میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، 4-5 سٹوریز ہیں جی، تمام کی تمام خبریں اہم ہیں، کسی خبر کو مس نہیں کیا جا سکتا. ہاں، جس طریقے سے لوگوں نے، تحریک انصاف والوں نے محمود خان اچک زئی کو مس کیا ہوا ہے، پنجاب کے اندر نو لفٹ رکھی ہوئی ہے، تو ہم تو ایسا نہیں کریں گے. کسی بھی یعنی خبر کو کے ساتھ نو لفٹ والا سلوک نہیں کریں گے. ایون محمود خان کو تحریک انصاف نے لفٹ نہیں کرائی، لیکن حسن ایوب خان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ محمود خان اچک زئی صاحب کو لفٹ کرائے گا جی. محمود خان اچک زئی نے مطلب علامتی طور پر اگر دیکھیں تو جناب پہنچ گئے زمان پاک. بھائی زمان پاک میں کیا تعلق ہے آپ کا یعنی کوئی یعنی عمران احمد نیازی صاحب کی وہ بالکل رہائش گاہ رہی ہے اب تو، لیکن وہ بنی گالہ شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ عقیدت کے طور پر یا کس اعتبار سے وہ زمان پاک گئے ہیں، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. کیا انہوں نے اگر عمران خان صاحب کی نسبت سے کرنا ہے تو وہ تو بنی گالہ بھی جا سکتے ہیں اور اڈیالہ جیل بھی جا سکتے ہیں، اور آج کل تو ان کا جو مستقل ٹھکانہ تو اڈیالہ ہے، تو اڈیالہ جا کے بیٹھ جایا کریں، وہاں پر پریس کانفرنسز کیا کریں. اتنی مطلب دور جا کر یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسرا، تحریک انصاف والوں نے بہت زیادتی کی ہے جی، محمود خان اچک زئی کو لفٹ ہی نہیں کرائی، اور اس پر یعنی اپنی ذات کو مائنس کر کے انہوں نے گلا کس طریقے سے کیا، آئیے سنتے ہیں. لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کمپیل ہوتی ہے، اس طرح انقلاب نہیں آئے گا. جی اب دیکھیں، گزشتہ رات کو وہ بتا رہے تھے کہ جناب تحریک انصاف کے اندر عمران خان مقبول ہیں، لیکن تحریک انصاف کی اپنی صفوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، 20 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے جی. اور مقبولیت تو پھر ظاہری بات ہے وہ کیا کہے کہ جناب اس جماعت نے مجھے مکمل طور پر اظہار لا تعلقی کر دیا. محمود خان اچک زئی لاہور کے اندر، لیکن لاہور سے جو سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں اس ٹائم. اور وہ کس کے استقبال کے لیے گئے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب کے. کمال نہیں ہو گیا؟ ویسے پارٹی کا سیکرٹری جنرل اپنے ہی صوبے کے، اپنے ہی جہاں پہ صوبے میں جس میں حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ کے استقبال کے لیے پہلے پہنچ گیا ایئرپورٹ. یہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، جیسے تاریخ رقم کی نا محمود خان اچک زئی صاحب نے. یہاں سے اسلام آباد سے نکلے ہیں اور لوگوں نے کہا جی محمود خان اچک زئی سونامی کے ساتھ جا رہا ہے. پھر وہ سونامی جو ہے وہ کہیں رستے میں ہی جو ہے وہ کہیں بہہ گیا یا ڈائلیوٹ ہو گیا، اور اب لاہور میں بیچارہ جگہ جگہ جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی لفٹ نہیں ہے جی. ہوتا تو یہ کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پاس اپنی یعنی کوئی باڈی ہے ہی نہیں، پی کے میپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمران احمد نیازی نے اپنی جماعت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے محمود خان اچک زئی کو یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن تو نامنیٹ کر دیا، لیکن تحریک انصاف نے ان کو دل سے قبول نہیں کیا. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو پورے جی ٹی روڈ کے اوپر ان سے اظہار لا تعلقی رکھی، اور پھر لاہور کے اندر پہنچنے پر بھی ان کو مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے. اور ویسے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اچک زئی صاحب ہونر آرام ہے یہ اچھا کر رہے ہیں؟ ویسے وہ عمران خان صاحب کی ڈکٹیٹرشپ کا جواب ان کو عملی طور کے اوپر ایسے ہی دینا چاہیے تھا، اور مجھے کم از کم بڑی خوشی ہے. لیکن راجہ صاحب نے جناب وہ ہمیشہ بڑی لفٹ کراتے رہے ہیں محمود خان اچک زئی کو، لیکن پھر کیونکہ سلمان اکرم راجہ خود یعنی قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہیں، نہ سینٹ کے ہیں، تو اس لیے ان کو اس بات پر خوشی تھی کہ محمود خان اچک زئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ دونوں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں. اور اس کے وہ حامی تھے، لیکن ان کی اتنی بے توقیدی جو ہے وہ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کریں گے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی، سہیل آفریدی صاحب کی بات کرتے ہیں جی. عشق عمران میں مبتلا سہیل آفریدی صاحب جناب پہنچ گئے ہیں سندھ کے اندر. کراچی ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے لینڈ کیا، اور دیکھیں سہیل آفریدی کے پہنچنے سے پہلے ہی سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں، جو پارٹی تنظیم کی یعنی تحریک انصاف کی جو تنظیم کی بیک بون ہے نا، وہ سب سے طاقتور جو عہدہ ہوتا ہے وہ سیکرٹری جنرل کا ہوتا ہے. اور ویسے بھی وہ یس مین ہیں علیمہ خانم کے، تو اس کے ساتھ ان کو سوشل میڈیا کی حمایت بھی حاصل ہے، انہیں علیمہ خانم کی حمایت بھی حاصل ہے، اور وہ پوری کی پوری پارٹی کو جو خیبر پختونخوا کی یا پنجاب سے جہاں جہاں سے بھی وہ لے کے جا سکتے تھے وہ لوگوں کو لے کر پہنچ چکے ہیں کراچی میں. اب وہ شوکت بسرا صاحب جناب وہ بھی پہلے کے پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی استقبال کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب بھی تھے وہاں پر، اور باقی آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کراچی کے اندر کے پی کے سے لوگوں کو لے کے گئی ہوئی ہے.
یعنی ایون کہ جو سرکاری کے پی کی گاڑیاں ہیں وہ بھی بائی روڈ پہنچی ہیں جی کراچی میں. تو اپنا پورا ایک طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں, ایک پاور شو کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن سندھ حکومت نے بھی بڑا اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا. سید غنی صاحب نے ان کا استقبال کیا, اجرک پہنائی, سندھی ٹوپی پہنائی. اور اب سہیل آفریدی صاحب نے جناب یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ مزار قائد پہ جا کر وہاں پر جلسہ کریں گے اتوار کے روز. لیکن اس سے پہلے ایک دن گزرتا ہے جی, بیچ میں ایک دن ہے, بیچ میں ہفتے کا روز. ہفتے کے روز وہ کیا کریں گے سوال, میرے خیال سے انہوں نے جانا ہے حیدرآباد, جو مجھے جہاں تک ان کا پلان کا یاد پڑ رہا ہے. تو اب تحریک انصاف کے وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اتنی سپورٹ حاصل نہیں ہے تحریک انصاف کو, لیکن وہاں پر ایک بڑی پشتون آبادی رہتی ہے کراچی کے اندر. تو یقینی طور پر جو پشتون آبادی کو ان کا سہیل آفریدی کا آنا اٹریکٹ کرے گا, اور ان کو سننے کے لیے بھی لوگ آ سکتے ہیں, اور ان سے ملاقات کے لیے بھی لوگ خواہش مند ہو سکتے ہیں, اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ آئے ہیں. لیکن وہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جتنی بڑی تعداد ظاہر بات ہے جلسے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے. لیکن بہرحال ایک بڑا خوبصورت میں نے واقعہ دیکھا, تحریک انصاف کے کارکنان نے ایک دوسرے کو چپیڑے ماری ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں. دیکھیے, چپیڑ مارنے میں اور تشدد کرنے میں تو تحریک انصاف کا کوئی جو آسانی نہیں ہے, اور چپیڑے کھانے میں بھی تحریک انصاف کو کوئی آسانی نہیں ہے. بہرحال جی, یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جہاں پر یہ لوگ جو ہے وہ انتشار اتنا پھیلا چکے ہیں عمران احمد نیازی صاحب کہ پارٹی کا کہیں بھی کوئی چھوٹا سا اکٹھ بھی ہو تو وہاں پر بھی ایک دوسرے کو لوگ برداشت نہیں کرتے, اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اپنے گھونسوں, مکوں اور چپیڑوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک بات ہے, اور زبان بھی خاصی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی, یعنی بلو دا بیلٹ گفتگو کرتے ہیں. تحریک انصاف کے اندر یہ ایک چیز وائرس آ چکا ہے جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. شروع میں تحریک انصاف کے اندر یہ بد اخلاقی اور بد تہذیبی والی بات نہیں تھی. مجھے یاد ہے 2009, 10, 11, 12 تک جو ہے وہ ایسی بات نہیں تھی. پھر دھرنے کے ٹائم پہ 2014 کے اندر عمران احمد نیازی صاحب نے جس طرح کی گفتگو استعمال شروع کی سیاسی مخالفین کے لیے, پھر وہ کلچر بن گیا, اور اسی کے بعد سے جناب آج تک تحریک انصاف کے اندر یعنی ٹالرنس ختم ہو چکی ہے جی. ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا, اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بھی عروج پر ہوتی ہے. اور اسی سے بات کروں, بدتمیزی کی بات سے یاد کروں تو آج جو ہمارے عطا تارڑ صاحب ہیں جی, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, انہوں نے شفیع جان صاحب کی جو عظما بخاری سے متعلق الفاظ تھے اس کی مذمت بھی کی. انفارمیشن منسٹر پنجاب عظما بخاری صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے گئے, کسی مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی. یہ جو مسوجنی ہے نا, یہ اب انسٹل ہو گئی بھی ہمارے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو اٹیک کرنا ہے تو سب سے پہلے عورت پہ حملہ کرو. شرمناک ہے اور افسوسناک ہے کہ آپ عورتوں کو بھی آبجیکٹ سمجھتے ہیں. یہ میں شفیع جان کی بات کر رہا ہوں, وزیر اطلاعات ہے ایک صوبے کا, وہ ایک اور صوبے کی خاتون وزیر اطلاعات کے بارے میں جو بات کرتا ہے, کیا اپنی بہن کے بارے میں کر سکتا ہے؟ اپنے آپ پہ لا کے یہ بات سوچ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی دشمن کی خواتین بھی اگر چل کر ان کے گھر کی طرف آ جائیں تو وہ اپنی دشمنی بھلا دیتے ہیں, اور ان کو مطلب شرم آتی ہے, اور وہ اتنی زیادہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں کہ ان کو پھر ڈیو رسپیکٹ دی جاتی ہے. یعنی خواتین کی اتنی عزت کی جاتی ہے. اور پشتون روایات کے اندر بھی خواتین سے متعلق جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی بے تحاشا عزت کی جاتی ہے. لیکن انہوں نے شفیع جان سے متعلق کہا کہ وہ جس طریقے سے ایک خاتون کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد مالک صاحب جو کہ ایئر وائی نیوز کے اینکر پرسن ہیں, جب انہوں نے ان سے مذمت کرنے کہا تحریک طالبان پاکستان کو, تو اس کے اوپر ان کی زبان کو تالا لگ گیا تھا. عطا تارڑ صاحب نے جناب بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ شفیع جان صاحب انتہائی بزدل آدمی ہیں, کیونکہ خواتین جو کہ عظما بخاری انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی ہوئی, لیکن تحریک طالبان پاکستان کے پاس بندوق ہے. سو لہٰذا ان سے متعلق جو ہے ان کی مذمت تک کرنے سے گریز کیا شفیع جان صاحب نے. ویسے میں بھی یہی باتیں 3-4 دن سے کر رہا تھا. شکر ہے کسی اور بندے نے بھی یہ بات کی, شکریہ عطا تارڑ صاحب کا کہ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جناب یہ جو ہے وہ تھوڑی سی بزدلی زیادہ ہی دکھا رہے ہیں. لیکن انہوں نے عطا تارڑ نے ایک نئی بات بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ طالبان کے سامنے تو کھڑی نہیں ہوتی, لیکن خواتین کو تانے مارتی رہتی ہے جی, ان کو تانے کستی رہتی ہے. یہ بات جو ہے وہ میرے خیال سے انہوں نے بھی ایک تانا ہی مار دی ہے, کیونکہ خواتین کی تو تعظیم و تکریم ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور پختون روایات بھی کہتی ہیں, لیکن اس سے جناب یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں.
انہوں نے مثال دی تھی بلور خاندان کی، جس طریقے سے انہوں نے سینے پہ گولیاں کھائیں دہشت گردی کے خلاف، اور دہشت گردی کی آج بھی وہ مذمت کر رہے ہیں. ابھی سمن بلور صاحبہ کے بیٹے کی شادی تھی تو بڑی دنیا وہاں پر گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بلور خاندان ہے انہوں نے یعنی دہشت گردی کے خلاف قربانی بھی دی، اور اس کے باوجود قربانیوں کے بعد بھی ڈرے نہیں بلکہ ڈٹے ہیں. لیکن تحریک انصاف آج بھی یعنی ڈٹنے کی بجائے ڈر چکی ہے. آخری اہم خبر یہ ہے جی کہ ایران کے اندر اس وقت لوگ خاصے جو ہیں مشتعل ہو چکے ہیں. تہران اور مشہد کے اندر لاکھوں لوگ مظاہرین جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، اور موجودہ جو اسلامک رجیم ہے، موجودہ جو ایکسٹریمسٹ رجیم ہے ایران کی، اس سے نالاں دکھائی دیتے ہیں. اور حالیہ دنوں کے اندر جو گرفتاریاں ہوئیں، جو کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اس پر لوگ سراپا احتجاج ہیں. اور پھر یہ چیزیں اتنی بڑے تعداد کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں ایران کے اندر کہ اب پوری دنیا نے جو ہے فوکس کیا ہوا ہے ایران کے حوالے سے کہ خدا نخواستہ یہ صورتحال جو ہے یہ کس سمت میں آگے بڑھتی ہے. اس وقت دیکھیں جی وہاں پر ٹیلی ویژن کی بھی نشریات بند ہو چکی ہے، اور انٹرنیٹ کی بندش بھی اس وقت ہو چکی ہے. ایران کے جو حالات ہیں، ایران کی جو ایک سوسائٹی ہے نا، وہ بڑی کمپلیکیٹڈ سوسائٹی ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ایران سے متعلق میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ، ان کی پرائیڈ ہے. ایرانین جو ہیں وہ بگ ہیڈڈ ہیں، ایرانین جھکتے نہیں ہیں. اور اب یہ مسئلہ بھی ان کا آپس میں ہے. اب یہ آپسی مسائل جو ہے یہ کیا کوئی اس میں وے فارورڈ نکلے گا یا یہ پھر ایکسٹریم پوزیشن اختیار کرے گا، یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. کیونکہ جہاں پر پرائیڈ آتی ہے، جہاں پر کہتے ہیں کہ ایگو آتی ہے، تو وہاں پر پھر چیزیں جو ہے مسائل بڑے آسانی سے حل نہیں ہوتے. لیکن اللہ کرے کہ یہ معاملات حل ہوں. اور ہمارا پڑوسی ملک ہے جی، ہم وہاں پر امن چاہیں گے. ہماری تو خواہش ہے کہ جو ایران ہے، جو اس میں حکومت ہے اور عوام ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، اور ایک جان کے طور کے اوپر جو ہے اس وقت جو بیرونی سازشیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کریں. لیکن کچھ غلطیاں گورنمنٹ کی سائڈ پر اگر ہیں تو پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی اپنی جو اس وقت جو سختی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور عوام کا اعتماد جیتنا چاہیے. یہ بنیادی اور اہم بات ہے جی. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.